بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم تقریباً 103 حدیثیں مکمل کر چکے ہیں۔ 104 نمبر حدیث کا عنوان جو اس سے پہلے عنوان قائم کیا ہے، یہ حدیث پہلے بھی ایک دفعہ گزر چکی ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ یہاں پر بھی ذکر کی گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں ہی یہ عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات ایک حدیث کو بخاری شریف میں کئی مقام پر ذکر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں بعض اوقات کئی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، تو مثلا وضو کا بھی ہے، نماز کا بھی ہے، روزے کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، تو امام بخاری اس کو پھر 5 عنوان کے تحت لائیں گے۔ نماز کا جہاں بات چل رہی ہے وہاں بھی اس حدیث کو ڈال دیں گے، زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے وہاں، حج کی بات چلی تو وہاں پہ بھی ڈال دیں گے۔ اس طرح ایک حدیث بار بار ہمیں کئی جگہوں پر نظر آتی ہے، تو یہ حدیث بھی ایسی ہی ہے، اس لیے ابتدا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ باب قائم کیا ہے، باب لیبلغ علم الشاہد الغائبہ، علم شاہد الغائبہ، یعنی شاہد سے مراد جو حاضر شخص ہے، موجود شخص ہے، یہ غائب کو علم پہنچا دے۔ باب اس بات کا کہ چاہیے کہ جو حاضر کے پاس علم ہے وہ اس کو غائب تک پہنچائے، یہ اس کا عنوان قائم کیا ہے۔ اور اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں یہ حضرت ابو شریح سے مروی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں آگے سے میں اس کو پیچھے سند لے کر آتا ہوں کہ لیث، جو حضرت لیث ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید نے حدیث بیان کی اور انہوں نے ابو شریح سے اس کو سنا تھا۔ ابو شریح قاضی تھے مدینہ شریف کے، اور ان کی سے حدیث مروی ہے۔ انہوں نے عمرو بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکے کی طرف لشکر بھیج رہا تھا، اے امیر، میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کھڑے ہو کر فرمایا تھا۔ کل سے مراد پہلے سرکار نے اس کو بیان فرمایا تھا۔ تو پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیں حدیث کا، تاکہ یہ بات میں سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے کہ جب یزید حاکم بنا تو اس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، مطلب اس نے فرمان بھیجا کہ آپ میری بیعت کریں۔ تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، وہ پہلے مدینہ منورہ میں تھے، پھر آپ ہجرت کر کے مکے میں چلے گئے۔ تو اس نے مکے کا جو والی تھا اسے کہا کہ اس کا نام یحییٰ تھا، کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یحییٰ بن حکیم، اس کے ابن زبیر سے میرے نام کی بیعت لی جائے۔ تو وہ گیا، اس نے گھیر لیا ابن زبیر کو۔ تو اس وقت حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس چلے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ تم لوگ مجھے گرفتار نہ کرو، لیکن بہرحال انہوں نے ان کو پکڑا اور شہید کر دیا تھا۔ تو یہ پس منظر تھا۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کی پناہ لی تو انہوں نے، یحییٰ بن حکیم نے پیغام بھیجا کہ جو انہوں نے تو پناہ لے لی ہے، تو پھر یزید نے مزید مدینہ منورہ کے اندر تلقین کی کہ حملہ کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو یہ عمرو بن سعید وہاں کا والی تھا اور اس نے لشکر بھیجا کہ وہاں سے ابن زبیر کو گرفتار کیا جائے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا۔ تو ابن شریح چونکہ عالم تھے مدینہ منورہ کے، عمرو بن سعید والی تھا، حاکم تھا، اور یہ لشکر بھیج رہا تھا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کے لیے۔ اور یہ بات معروف ہو گئی تھی کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ کی پناہ لی ہے۔ تو پھر حضرت ابو شریح جو قاضی تھے انہوں نے بہتر محسوس کیا کہ میں اس کو تلقین کروں اور اس کو سمجھاؤں عمرو بن سعید کو کہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں کر رہے ہو، کیونکہ جب یہ حدیث میں موجود ہے سرکار نے پناہ کی اجازت دی ہے کہ جو پناہ لے لے وہ اپنی جان کو محفوظ کر لے گا، تو تم یہ کیوں حملہ کر رہے ہو ابن زبیر کو گرفتاری کے لیے؟ اور اس پہ پھر بعد میں تبصرہ کرتا ہوں کہ ایک عالم کا کیا کام ہو سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اس کے متعلق۔ تو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکے کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر، میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا، اور جس وقت آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کہ بے شک مکے کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، یعنی محترم قرار دیا ہے،
اس کو لوگوں نے حرام قرار نہیں دیا۔ حرام سے مراد محترم۔ حرام کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو حرام ناجائز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک حرام کا معنی قابل احترام محترم، جیسے ہم مسجد الحرام کہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام ہے، اگر مسجد حرام اس معنی میں لے لے ناجائز والے تو گویا کہ اس مسجد میں جانا حرام، وہ حرام محترم کے معنی میں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں حرم شریف، پورا حرم شریف، تو حرم سے مراد محترم مقام۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ بے شک مکے کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے اور اس کو لوگوں نے حرام قرار نہیں دیا ہے، یعنی اس کو لوگوں نے محترم نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے احترام اس کو دیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مکے میں خون بہانا جائز نہیں ہے اور نہ مکے کے درخت کو کاٹنا جائز ہے۔ بس اگر کوئی شخص مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے قتال کرنے سے، قتال یعنی جنگ کرنے سے فتح مکہ کے موقع پہ ہوئی تھی، تو سرکار نے فرمایا کہ تو جو اگر کوئی شخص مکے میں اللہ کے رسول کے جنگ کرنے سے مکے میں جنگ کرنے کی رخصت پر استدلال کرے، یعنی وہ دلیل بنائے دیکھو نبی کریم نے فتح مکہ میں جنگ کی تھی تو ہم بھی کریں گے، اس طرح اگر کرے سرکار فرماتے ہیں تو اس سے کہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور مجھے اس میں صرف دن کی ایک گھڑی میں اجازت دی گئی تھی، آج اس کی حرمت پھر لوٹ آئی ہے۔ یہ سرکار فتح مکہ میں کلام فرما رہے ہیں، فتح مکہ ہو چکا ہے، اب سرکار بیان فرما رہے ہیں، گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ تو میں نے اللہ کی اجازت سے یہاں پر جنگ کی ہے، وہ بھی بالکل مختصر اور دن کی ایک گھڑی کے اندر، کیونکہ چند جگہ پہ ایسا ہوا تھا کچھ لوگوں نے مزاحمت کی تو قتال ہوا، ورنہ سب سرنڈر کر گئے تھے اور فتح مکہ آرام سے ہو گئی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو آج اس کی حرمت پھر لوٹ آئی ہے جیسے کہ کل اس کی حرمت تھی، یعنی قابل احترام تھا، اور شاہد یعنی موجود کو چاہیے کہ غائب کو یہ حدیث پہنچا دے۔ یہ قاضی ابو شریح صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ لشکر نہ بھیجیں۔ مذہب حنفی یہی ہے کہ جو کوئی بیت اللہ کی پناہ لے لے گا تو پھر اس کو پناہ دی جائے گی، ہاں اس کو مجبور کیا جائے گا اگر وہ بالکل کوئی غلط کام اس نے کیا ہے، مجبور یعنی باہر سے کر کے اندر آ گیا، اگر اندر ہی غلط کام کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اگر باہر سے وہ کر کے کوئی معاملہ جو حدود و قصاص سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کعبۃ اللہ کے پاس آ کے پناہ لے لیتا ہے تو اسے وہاں پر سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ شہر سے باہر نکلے اور یہ حرم کی حدود سے باہر نکل جائے اور پھر اس کی گرفت کی جائے گی۔ تو آپ یہ غور کریں اس حدیث پاک میں کہ اس میں قابل استدلال اور قابل توجہ بات یہ ہے، یہ حدیث تو پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے اور اس پہ ہم تبصرہ کر چکے ہیں، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک حاکم جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ لشکر بھیج رہا ہے تو علماء کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو تنبیہ کریں۔ اب اس تنبیہ کرنے کے اندر دو صورتیں، سامنے والے کی طرف سے کسی فتنے اور کسی بڑی مصیبت، انتقام یا کچھ اور کارروائی کرنے کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر بالفرض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو تلقین کریں گے، کسی کو سمجھائیں گے تو وہ اتنا جاہل اور اتنا ظالم شخص ہے کہ اصلاح قبول کرنے کے بجائے وہ ہمیں ہی الٹا مارے گا، پیٹے گا، قتل کر دے گا یا اور کچھ خرابی پیدا کرے گا، اور اس وجہ سے اگر وہ خاموشی اختیار کریں تو یہ بھی شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کفار کی بہت ساری باتوں کو قبول کر کے اس سال عمرہ نہ فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ یہ کوئی بزدلی تو نہیں تھی، یہ حکمت تھی، تو اس کو بھی حکمت پر معمول کیا جائے گا کہ بعض اوقات علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ کلام کرنا بھی سامنے والے کو مطلب اس طرح مجبور کر دے گا کہ وہ فتنہ کرے گا، تو اس کے فتنے، اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اگر وہ اپنی زبان کو بند کر لیتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات کو ہم بیان کریں، فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا، کسی ہمیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا، لیکن مانے گا بھی نہیں، تو ایسی صورت میں وہ ان کو اختیار ہے، کریں تو افضل ہے، بہت بہتر ہے، نہ کریں تو پھر بھی ان کو اجازت ہے، لیکن کرنا افضل ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ کوئی فتنے میں مبتلا تو کرے گا نہیں تو کم از کم تلقین کرنے میں کیا حرج ہے، جیسے کہ ابو شریح نے کی۔ اور تیسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انہیں یقین اگر ہم تلقین کریں گے تو سامنے والا بات مان لے گا تو پھر ان پہ فرض ہے کہ وہ کہیں
اور بات کو منوانے کی کوشش کریں اور دوسرے کو برائی سے روکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عام لوگ بعض اوقات علماء پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی فلاں علماء کیوں نہیں بولتے فلاں کے بارے میں، فلاں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے، تو یہ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علماء کے پیش نظر کوئی نہ کوئی مصلحت ہو۔ جب آپ ایک عام سے انسان ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں میرے اندر اتنا تقوی ہے، اتنی پرہیزگاری، اتنا خوف خدا ہے، اتنا احساس ذمہ داری ہے کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور علماء کیوں خاموش ہیں، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ جب آپ ایک علمی لحاظ سے سطحی قسم کی حیثیت رکھنے کے باوجود اتنا جذبہ رکھتے ہیں، تو کیا علماء کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا؟ یعنی آپ کو اللہ نے خوف دے دیا، ان کو خوف سے خالی کر دیا۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے پھر بھی آپ کا اتنا خوف، ان کے پاس علم ہے تو ذرا بھی حسن ظن نہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی خوف خدا ہوگا۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ علماء حقیر نظر آتے ہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں کہ علماء حقیر ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ بھی آئیے میدان کے اندر آ کے تبلیغ کریں، کیونکہ تبلیغ صرف علماء کا ہی کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، اسے چاہیے کہ تبلیغ کرے۔ اور مسلم کی حدیث گواہ ہے، سرکار نے فرمایا تم میں سے جو بھی کسی برائی کو ہوتے دیکھے، اگر ہاتھ سے بدل سکتا ہے ہاتھ سے بدلے، ورنہ زبان سے بدلے، ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آپ پھر ہمت کریں، آپ آئیے روڈ کے اوپر اعلان کریں اور بیان کریں کہ فلا فلا برائی کر رہا ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ علماء کو آپ کہتے ہیں کہ علماء کریں، وہ ساری حکمتیں چھوڑ دیں، تمام مصلحتیں نظر انداز کر کے وہ میدان میں کود جائیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، اور جب وہ ہلاک ہو جائیں تو آپ اتنا بھی نہ کہیں جی کس نے ہلاک کیا اور کیوں کیا، اتنی بے پرواہی۔ تو یہ ہوتا ہے، ہمیں اتنے میسیجز آتے رہتے ہیں، علماء یہ کیوں نہیں کرتے، علماء یہاں کیوں نہیں بولتے، وہاں کیوں نہیں بولتے۔ بھائی علماء کو چھوڑ دو، آپ ایسا کریں خود عالم بن جائیں، جب آپ عالم بن جائیں گے پھر آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، آپ بھی اس طرح آپ بول دیجئے گا پھر وہاں پر۔ لیکن جب آپ کسی تھوڑا سا اپر لیول پر آئیں گے اور ماحول دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، مصالح دیکھیں گے، حکمتیں آپ کے پیش نظر ہوں گی، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ علماء کرام کس طریقے سے تبلیغ دین کر رہے ہیں ان مشکل حالات کے اندر، یہ بھی عافیت ہے۔ تو اس لیے عوام الناس اصل میں بالکل نیچے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، انہیں کیا پتا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، اور وہ بس کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں اس بچے کی طرح کہ جو گھر والوں سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے 10,000 کی گاڑی دلوا دو، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی کھلونا دیکھ لیا، کوئی چیز دیکھ لی، کہتے ہیں ہمیں وہ چیز دلوا دیں، اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو وہ چیز دلوائی تو 2 دن میں توڑ کے پھینک دے گا، اور بجٹ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس کو وہ چیز دلوائیں۔ تو وہ بچہ اپنے بڑوں کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا، اور وہ ان پہ تبصرہ کرتا ہے میرے ماں باپ ظالم ہیں، کنجوس ہیں، مجھے چیز نہیں دلاتے، میں مانگتا رہتا ہوں دلاتے نہیں ہیں، فلاں کے ابا نے دلایا، فلاں کے اماں نے دلایا، میرے ماں باپ سے مجھے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے، اس قسم کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ ہاں جب وہ خود ماں باپ کی سطح پر آئے گا اور اس کے بچے اس سے مطالبہ کر رہے ہوں گے اس کی کم تنخواہ کے باوجود، پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں، پھر وہی اپنے ماں باپ کی بولی بولے گا، ارے صبر کرو بیٹا صبر کرو، ہر چیز ضروری نہیں کہ تمہیں دلوا دی جائے، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ امید ہے کہ مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہمارے وہ بھائی اور بہن جو بڑے جوش میں آ کر علماء کو بھی تنقید سے خالی نہیں چھوڑتے ہیں، اور اس طرح ان کو ترغیبیں دیتے ہیں، اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم تو بدو بیٹھے ہوئے ہیں، بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عالمی سطح پہ کام کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ہم بے وقوف ہیں، اور یہ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اور چند اپنی قسم کی علمی سطح رکھنے والے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر یہ اتنے اوپر لیول پر آ گئے ہیں کہ وہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ جی آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ ارے بھائی اتنا عجب و خود پسندی اور تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو، آپ اپنی سطح پر رہیے۔ ہاں اگر آپ کا اتنا ہی جوش و جذبہ ہے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے میں آپ کو علم دین پڑھاتا ہوں، عالم بناتا ہوں، میرے پاس آ جائیے، میں سکھا دیتا ہوں آپ کو علم، عالم بن جائیں اور پھر کر کے دیکھیں تبلیغ دین، پھر 2 دن بعد ہی آپ بستر پہ نہ پڑے نظر آئیں تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ تو یہ جوش و جذبہ اپنے حد تک رکھیے۔ اچھی بات ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ اچھا کام ہو، اچھا کام ہو، لیکن اس کی درخواست کرنے کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے، اور سامنے والے کی مصلحت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس مصلحت کے تحت کیا کام کر رہا ہے۔ دیکھیں ہر ایک آج جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ مصلحت کا شکار ہوئے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا ہے، ہر ایک کر رہا ہے، اور یہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ مصالح اور حکم کو چھوڑ دیں گے اور مطلب اندھا دھند کام کرنے کی کوشش کریں گے، آج کے دور میں آپ دین کا کام اس انداز سے نہیں کر سکتے ہیں، بڑی حکمت کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لہذا وہ عوام الناس جو مطلب علماء کو دیکھ کر فوراً کمنٹس دے دیتی ہے، یار یہ دیکھو یہ ایسا کر رہے ہیں، ان کو ایسا کیوں نہیں کرے، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا،
انہیں اگر ہماری یہ بات ان تک پہنچ جائے تو اب ٹھنڈے دل سے تھوڑا سا غور کیجئے اور ان کی حکمتیں اور مصلحتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ درجات آپ کو بتا دیے، اگر ایک عالم سمجھتا ہے کہ میں تبلیغ کروں گا فتنوں کا شکار ہو جاؤں گا، وہ خاموش رہ سکتا ہے۔ اگر یقین ہے کہ فتنوں کا شکار نہیں ہوں گا لیکن سامنے والا بات نہیں مانے گا تو کہنا افضل اور اولیٰ ہے، اور اگر سمجھتے ہیں کہ کہوں گا اور بات مان بھی لے گا تو فرض اور واجب ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عالم اس میں کوتاہی کر رہا ہے تیسرے درجے میں آ کے تو لازم بات ہے وہ کوتاہی کا شکار ہوگا، ہم بھی اس کو کہیں گے یہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم نہیں کر رہا، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں گھر بیٹھے ہوئے نتیجے مرتب کر لینا اور ان کے اوپر پھر اپنی محافل کے اندر غیبت اور چغلیوں کے دروازے کھولنا اور ان کی شخصیات پہ تبصرہ کرنا، اس میں عالم کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہے، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ نیکیاں پہلے ہمارے نام عمل میں تھوڑی سی ہوتی ہیں، ایک عام آدمی کی غیبت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو عالم کی غیبت کرنا تو بدرجہ اولیٰ حرام ہے، بہت زیادہ حرام ہے، شدید حرام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ آپ کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث بن جائے، اس لیے اس پہ توجہ رکھیے۔ تو اس پہ حدیث پہ اتنا ہی تبصرہ کافی ہے، اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بہرحال جو قتال وغیرہ ہوئے پہلے دور کے اندر، میں نے آپ کو حکم بتا ہی دیا کہ احناف کے نزدیک اگر کوئی باہر سے جرم کرتا ہے جس پہ حدود یا قصاص کا معاملہ ہو اور وہ حرم کی پناہ لے لیتا ہے تو اس کو پناہ بالکل دی جائے گی، لیکن اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ وہاں سے باہر نکلے، تب اس کے اوپر پھر یہ حد یا قصاص کا معاملہ جاری کیا جائے گا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر 105 ہے، اور اس حدیث پاک میں نبی کریم انشاءاللہ کلام کریں گے، ٹائم بہت کم ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔